میں اس کو ڈھونڈتا رہا۔ ہر مذہب مجھے پرانے قصوں کی طرف لے جاتا۔ میں ہر ایک سے پوچھتا کہ کیا وہ خدا اب بھی بولتا ہے، تو وہ سب کہتے کہ اب نہیں بولتا۔ میں 72 فرقوں میں سے ایک ایک کے پاس گیا، سب نے یہی جواب دیا، اور میں عنقریب دہریہ ہونے والا تھا کہ پیچھے سے ایک نرم ہاتھ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور یہ شخص حضرت مرزا غلام احمد قادیانی تھے، اور کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ خدا اب بھی بولتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، وہ خدا تم پر بھی نازل ہو جائے گا، اگر چاہے تو تم سے بھی کلام کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں خدا کی ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خدا مجھ سے کلام کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ہے جو دعویٰ سے کہے کہ خدا اس سے بھی بولتا ہے؟ حضرت مولوی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات تحدی کے ساتھ بیان کی اور یہ شہادت ان کے سامنے رکھی اور اپنے وجود کو پیش کیا، تو فرماتے ہیں کہ تمام مجمع پر سناٹا اور خاموشی چھا گئی۔ حضرات، یہ ہے وہ زندہ خدا اور اس کی زندگی کا ایمان افروز تجربہ جو احمدیت نے دنیا کو عطا کیا ہے۔ احمدیت نے دنیا کو حقیقی اسلام عطا کیا، وہ اسلام جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اسلام ہے، وہ سچا اور حقیقی پیغام ہدایت جو قرآن مجید پر مبنی ہے، جس کی بہترین تفسیر سنت رسول اور جس کی بہترین تفصیل احادیث رسول میں نظر آتی ہے۔ حق یہ ہے کہ انسانیت کے دکھوں کا مداوع اور کل عالم کی خرابیوں کا اگر کوئی تریاک دنیا میں ہے تو وہ یہی اسلام ہے، یہی حقیقی اسلام ہے جو اس زمانے میں احمدیت نے دنیا کو دیا۔ احمدیت نے دنیا کو کوئی نیا اسلام نہیں دیا، بلکہ احمدیت تو نام ہے ہر نئے اور خود ساختہ اسلام کو ختم کرنے کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حقیقی اسلام کو دوبارہ قائم کرنے کا۔ احمدیت نے اس حقیقی اسلام کی زندہ مثالیں دنیا کو عطا کیں اور اسلام کے اس زندہ اور زندگی بخش پیغام کے عملی نمونے دنیا کو دکھائے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے۔ جماعت احمدیہ نے دنیا کو نہ صرف حقیقی اسلام سے آگاہ کیا بلکہ وہ روحانی نظام قیادت بھی عطا کیا جس کو اسلامی اصطلاح میں نظام خلافت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت نظام ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے کیا کہ اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ یہ انعام انہیں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق جماعت احمدیہ میں نظام خلافت کو جاری فرمایا۔ نظام خلافت کی برکت سے جماعت احمدیہ کو نیکی کے ہر میدان میں ترقی اور مضبوطی عطا ہوئی، خوف کی ہر حالت امن میں بدلتی رہی۔ آج ساری دنیا میں یہ واحد جماعت ہے جو خلافت کے بابرکت نظام سے فیضیاب ہے۔ جماعت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مخالفت کی ہر تحریک خلافت کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتی رہی ہے۔ پیغامیوں کا فتنہ ہو یا ہراریوں کا، 53 کے ملک گیر ہنگامے ہوں یا 74 کے بھیانک فسادات اور یا 84 کے بعد کے دل خراش واقعات، جن کے نتیجے میں پاکستان کی سرزمین جگہ جگہ معصوم احمدیوں کے خون سے رنگین ہو گئی، ہر آزمائش کے وقت جماعت خلیفہ وقت کی اولو العزم قیادت اور رہنمائی میں مومنانہ شان سے آگے بڑھتی رہی۔ خلافت کی برکت سے جماعت نے فتوحات کی بلندیوں کو چھوا اور اس کی فدائیت، قربانی اور والہانہ عشق و وفا کے معیار بلند سے بلند ہوتے چلے گئے۔ مصائب کی برستی آگوں میں بھی کوئی ان کے چہروں سے مسکراہٹیں نہ چھین سکا۔ وہ جس نے کہا تھا کہ میں احمدیوں کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دوں گا، وہ تختہ دار پر لٹکتا نظر آیا، اور جس نے یہ تللی کی تھی کہ میں قادیانیت کے کینسر کو ختم کر کے دم لوں گا، وہ اسی دنیا میں جہنم کی آگ میں ایسا بھسم ہوا کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی سلامت نہ رہ سکا۔ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ احمدیت نے دنیا کو کیا دیا،
میں جماعت احمدیہ کو عطا ہونے والے انعام خلافت کا حوالے سے ان سے ذکر کرتا ہوں کہ اے وہ لوگو جو حصار عافیت کی تلاش میں ہو، اگر تم واقعی امن و سلامتی کی راہوں کے متلاشی ہو تو آؤ اس نظام خلافت احمدیہ کے عافیت بخش سائے تلے آ جاؤ۔ آؤ اور امام الزمان کی آواز سنو کہ قوم کے لوگو ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار۔ حضرت امام الزمان علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب آخری زمانے میں مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے تو ان میں صحیح راستے پر گامزن ایک خوش نصیب فرقے کو ہم کس طرح پہچان سکیں گے؟ صاحب جوامع الکلم نے اس مشکل سوال کا جواب صرف 3 لفظوں میں دے دیا، فرمایا الا وہی الجماع، خوب کھول کر سن لو، جنتی فرقے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک جماعت ہوگی، نام بھی جماعت ہوگا اور کام بھی جماعت والا۔ جماعت کا لفظ ایسی متحد اور منظم جمعیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا ایک واجب الاطاعت امام ہو اور جماعت کا ہر فرد نظام کے ساتھ پوری طرح منسلک ہو۔ آج دنیا کے پردے پر اگر یہ کیفیت کسی اسلامی گروہ پر صادق آتی ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ ہے، اور یہی وہ تصور جماعت اور نظام وحدت اور منظم نظام جماعت ہے جو جماعت احمدیہ نے مسلمانوں کی پراگندگی کے اس دور میں ان کو عطا کیا ہے۔ نظام خلافت کے تابع جماعت احمدیہ میں صدر انجمن احمدیہ، تحریک جدید اور وقف جدید کا نظام جاری ہے۔ تربیتی لحاظ سے انصار اللہ، خدام الاحمدیہ، اطفال الاحمدیہ، ناصرات الاحمدیہ اور لجنہ اماء اللہ کی ذیلی تنظیمیں قائم ہیں۔ الغرض جماعت کے اندر ایسا مضبوط، مستحکم اور تفصیلی نظام جماعت قائم ہے جو ہر پہلو سے بے مثال ہے۔ حدیث نبوی میں مذکور الفاظ حکماً عدلاً کے مطابق سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے مابین اختلافی مسائل میں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر صحیح فیصلہ فرمایا۔ آپ نے مسلمانوں کو صحیح اسلامی عقائد کا عرفان عطا کیا، غلطیوں سے آگاہ کیا اور مختلف امور کے بارے میں ان کی غلطیوں کی اصلاح کی، نیز عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کیا کہ دراصل یہی سچے اسلامی عقائد ہیں۔ احمدیت نے مسلمانوں میں مروجہ جن غلط عقائد کی اصلاح کی اور مسلمانوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی، ان میں وفات مسیح ناصری علیہ السلام، فیضان ختم نبوت کی حقیقت، امام مہدی کی آمد اور صداقت، دجال کی حقیقت، نسخ القرآن کا رد، جہاد کا صحیح اسلامی تصور، توحید حقیقی اور عظمت قرآن و حدیث وغیرہ بے شمار امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ احمدیت نے دنیا کو ان سچے عقائد و نظریات سے روشناس کروایا جو خدا تعالیٰ کی عظمت، اسلام کی شوکت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان کو ثابت کرنے والے تھے۔ اس طرح زمانے کے حکم عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے چہرے کو سب داغوں سے پاک و صاف کر دیا اور آپ کا مقصد بعثت بتمام و کمال پورا ہوا۔ آپ نے فرمایا تھا، خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ تا میں اس بات کا ثبوت دوں کہ زندہ کتاب قرآن ہے اور زندہ دین اسلام ہے اور زندہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کو جو روحانی خزائن عطا فرمائے وہ 90 سے زائد کتب کی صورت میں شائع شدہ ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام نے اس سلسلے کو جاری رکھا